السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 10 چیپٹر نمبر 4 آج ہم پڑھیں گے، جس کا نام ہے پارشل فریکشن یا جزوی کسور۔ پارشل فریکشن پڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کسر کیا ہوتی ہے، فریکشن یا کسر۔ اے بٹے بی کی شکل میں لکھی ہوئی چیز کو ہم فریکشن یا کسر بولتے ہیں، جس میں بی جو ہے وہ ناٹ ایکول ٹو 0 ہونا چاہیے، بی 0 کے ایکول نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس میں اے بٹا بی میں بٹے کے اوپر لکھی ہوئی چیز شمار کنندہ یا نومینیٹر کہلاتی ہے، اور بٹے کے نیچے لکھی ہوئی چیز جو ہے وہ مخرج یا ڈینومینیٹر کہلاتی ہے۔ اب کسر کی دو قسمیں ہیں۔ کون کون سی دو قسمیں ہیں؟ ایک ہوتی ہے جی پراپر فریکشن، جسے ہم اردو میں واجب کسر بولتے ہیں۔ دوسری بھائی اس کی قسم ہے امپراپر، جسے ہم غیر واجب بولتے ہیں۔ اچھا بھی واجب اور غیر واجب یہ شمار کنندہ اور مخرج کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسی کسر لکھی ہوئی ہے جس میں شمار کنندہ چھوٹا ہو اور مخرج جو ہے وہ بڑا ہو، جس طرح میں نے لکھا ہے 3/5، تو یہ واجب کسر کہلاتی ہے۔ اور اگر مخرج اور شمار کنندہ ایک دوسرے کے برابر ہوں، یا مخرج جو ہے وہ شمار کنندہ سے چھوٹا ہو، جیسا کہ یہ دو کسریں میں نے لکھی ہیں 5/5 اور 6/5، یہ غیر واجب کسور کہلاتی ہیں، امپراپر فریکشنز کہلاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو بھی ہم نے کسر جس کو ہم جزوی کسور میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، وہ اگر غیر واجب ہے تو اسے آپ پہلے واجب میں تبدیل کریں گے۔ واجب میں چینج کرنے کا آپ کو طریقہ پتہ ہے، جیسا کہ میں 6/5 لے لیتا ہوں، تو شمار کنندہ کو اندر رکھ کر مخرج پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ 5 ہو گیا، 1 باقی بچا، تو یہ آئے گی 1 صحیح 1/5۔ اس چیز کو میں 1 جمع 1/5 بھی لکھ سکتا ہوں۔ اب اس کو ذرا حل کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم 1 جمع 1/5 کیوں لکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں 5 اضافہ کے لیے LCM آئے گا، 5 جمع 1، تو یہ واقعی 6/5 بن جاتی ہے۔ 5 اور 1 6/5، تو اس کا مطلب میں اس کو 1 صحیح 1/5 کو 1 جمع 1/5 بھی لکھ سکتا ہوں۔ اچھا بھی اب اگر ہمارے پاس شمار کنندہ اور مخرج میں ایک کثیر رقمی یا پولینومیل ہو، 5x2 جمع 6x جمع 3 فار ایگزامپل، اور بٹے میں بھی ہمارے پاس ایک پولینومیل یا کثیر رقمی ہو، اب یہاں ہمیں یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ بھئی یہ جو کسر ہماری لکھی ہوئی ہے یہ غیر واجب ہے یا واجب ہے، ہمیں ویریبل کی متغیر کی طاقت کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر شمار کنندہ میں میکسیمم طاقت اور مخرج میں میکسیمم طاقت شمار کنندہ سے زیادہ ہے تو یہ ایک واجب کسر ہوگی۔ دیکھیں یہاں x کی زیادہ سے زیادہ طاقت 2 ہے، اور مخرج میں x کی زیادہ سے زیادہ طاقت کیا ہے، 3 ہے، تو اس کا مطلب یہ ایک واجب کسر ہے۔ اور اسی طرح اگر ہمارے پاس مخرج اور شمار کنندہ دونوں میں ویریبل یا
متغیر کی طاقت ایک دوسرے کے برابر ہے، جیسا کہ یہاں ایکس کی 2 ہے، ادھر بھی ایکس کی میکسیمم پاور 2 ہے، تو اس کا مطلب یہ غیر واجب ہوگی۔ اور اگر مخرج میں پاور جو ہے وہ کم ہو شمار کنندہ سے، دیکھیں جیسا کہ یہ ہے 6x کی 2 جمع 3x میں نے لکھا ہے اور بٹے میں 5x جمع 3 لکھا ہے، تو یہ بھی ایک غیر واجب کسر ہوگی، کیونکہ شمار کنندہ میں زیادہ سے زیادہ طاقت جو ہے وہ 2 ہے اور مخرج میں 1 ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ہم کثیر رقمیہ جو ہمارے پاس کسر کی شکل میں لکھی ہوئی ہوں انہیں جزوی کسر میں کیسے تبدیل کریں گے۔ اس کے چند ایک طریقے ہیں۔ میں پہلا طریقہ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس ایک اس طرح کی کسر بنتی ہے، اوپر میں نے لکھا ہے 5x جمع 3، نیچے میں نے لکھا ہے x کی 2 جمع 3x جمع 2، تو سب سے پہلی ٹرائی ہم نے سب سے پہلے بلکہ اس سے پہلے بھی یہ چیک کرنا ہے کہ یہ کسر واجب ہونی چاہیے۔ اگر واجب نہیں ہے تو اسے واجب میں تبدیل کر لیں گے۔ یہاں ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ واجب کسر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو اگلا کام ہم نے کرنا ہے، ہم نے مخرج یا ڈینومینیٹر کو دیکھنا ہے۔ یہاں x کی پاور 2 ہے، اس کا مطلب یہ ایک 2 درجی کثیر رقمی ہے۔ 2 درجی کثیر رقمی کو پہلی کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ اسے ہم لینئر ایکسپریشنز میں تبدیل کر لیں، یا لینئر ایکسپریشن میں تبدیل کرنے کا ہمیں میتھڈ پتہ ہے کہ اس کی تجزی یا فیکٹرائزیشن کرنی پڑے گی۔ اب میں اس کو ٹرائی کروں گا، x کی 2 کو اگر میں 2 سے ضرب دوں تو ہم 2x کی 2 حاصل کرتے ہیں۔ 2x کی 2 کے 2 ایسے جوڑے بنائیں گے جن کو ہم جمع یا تفریق کریں تو 3x آئے، یعنی کہ درمیان والی رقم، اور ان کو ضرب دینے سے ہمارے پاس 2x کی 2 آنا چاہیے۔ تو مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ 2x کی 2 کے میں 2 جوڑے 2x اور پلس کا x لے سکتا ہوں، کیونکہ 2x اور 1x کو اگر میں جمع کروں تو 3x بنتا ہے، اگر میں ان کو ملٹیپلائی ضرب کروں تو 2x کی 2 آتا ہے۔ تو یہ جو 2 جوڑے ہیں یہاں لکھیں گے آپ 3x کی جگہ پر، x کی 2 بھی ویسے کا ویسے آ جائے گا، جمع 2x جمع x آ جائے گا، پلس 2 5x جمع 3 بٹے، اب پہلی ان 2 ٹرموں میں سے آپ کو اس چیز کامن لیں گے، مجھے نظر آ رہا ہے یہاں x کامن ہے تو نیچے آ جائے گی x جمع 2، اندر آ جائے گا، پلس x اور پلس 2 میں کوئی چیز کامن نہیں ہے تو اس کا مطلب 1 کامن ہے، تو x جمع 2 یہاں بھی آ جائے گا۔ اب میں نیچے سے ایک دفعہ پھر x جمع 2 جو ہے وہ کامن لے سکتا ہوں، یہاں سے x باقی آئے گا اور یہاں سے جمع 1 باقی بچ جائے گا۔ اب ہم نے ایک ایسی رقم حاصل کر لی ہے کہ اوپر بھی ایک لینئر ٹرم ہے، نیچے 2 لینئر ٹرمز ہیں اور آپس میں ضرب کھا رہی ہیں، ملٹیپلائی ہو رہی ہیں۔ تو اس کی جو پارشل فریکشن کی جرنل فارم ہے وہ کچھ اس طرح کی بنے گی۔ یہاں دیکھیں مخرج کو ہم نے صرف دیکھنا ہے، مخرج میں 2 لینئر ٹرمز آپس میں ملٹیپلائی ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب ایک دفعہ ہم اسے لکھیں گے a بٹے میں پہلی لینئر ٹرم۔ اب یہاں آپ کی مرضی ہے، آپ x جمع 2 بھی لکھ سکتے ہیں اور x جمع 1 بھی لکھ سکتے ہیں، پھر جمع لگائیں گے b بٹے دوسری لینئر ٹرم۔ اب اس کو آگے کیسے حل کرنا ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دیکھیں گے، لیکن ابھی میں آپ کو ایک فریکشن کو پارشل فریکشن میں تبدیل کرنے کے میتھڈ بتا رہا ہوں۔ پہلا میتھڈ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بھئی
ہمارے پاس اگر لینئر ٹرمز ہیں آپس میں ملٹیپلائی ہو رہی ہیں مخرج میں، تو ہم اس کو اے پلس بی پلس سی اگر تیسری ٹرم ہوتی مخرج میں ضرب کھا رہی ہوتی، اور اگر چوتھی ٹرم بھی ہوتی پلس ڈی میں اس کو کر دیتا. یوں آپ اس کی شیپ بنائیں گے پارشل فریکشن کی. نمبر 2 میتھڈ ہم دیکھتے ہیں. دوسرا، اگر ہمارے پاس کوئی اس طرح کی فریکشن ہو کہ جس میں ہمارے پاس جے ایکس کی 2 لکھنے کی بجائے آپ جے ایکس لکھ لیں. فی الحال ہم صرف میتھڈ پڑھ رہے ہیں. ایکس کی 2 جمع 1 انٹو ایکس جمع 3. دیکھیے سب سے پہلے ہم نے دیکھ لیا یہ ایک پراپر یا واجب کسر ہے. اس کے بعد اگلا ہم یہ دیکھیں گے کہ مخرج میں ہمارے پاس جو ٹرمز ہیں وہ کیا لینئر ہیں یا نہیں ہیں. اگر لینئر نہیں ہے تو پہلی ٹرائی ہم نے جس طرح یہاں کی تھی کہ ان کو لینئر میں تبدیل کر سکتے ہیں، تو ہم ان کو لینئر میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے. یہاں مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایکس کی 2 جمع 1 کو میں لینئر ٹرمز میں یا اس کی فیکٹرائزیشن دوسرے لفظوں میں نہیں کر سکتا. ہاں البتہ ایک ٹرم ہے جو لینئر ہے، ایکس جمع 2 ایکس جمع 3. یہ ایک یک درجی ایکسپریشن یا رقم ہے. تو اس کے لیے تو ہمیں پہلے میتھڈ میں پتہ چل گیا کہ اے لکھیں گے بٹے لینئر جو بھی رقم ہے اس کو لکھ لیں گے. جمع، اگر یہ 2 درجی ہے اور یہ تبدیل نہیں ہو سکتی تو اس کے لیے اس طرح کا آپ جو ہے کیا نام ہے جزوی کسر بنائیں گے. اے ایکس جمع بی کی شکل کی بٹے جو بھی آپ کی 2 درجی رقم ہے وہ لکھیں گے. اب کیونکہ اے ہمارا آ گیا ہے پہلے، تو یہاں آپ کیا لکھیں گے، بی ایکس جمع سی بٹے جو کوارٹریٹک آپ کے پاس یا 2 درجی آپ کے پاس ایک رقم ہے وہ اس کو لکھ لیں گے اس کے بٹے میں. ٹھیک ہو گیا. یہ ہے جرنل فارم ایک 2 درجی رقم کو جزوی کسر میں چینج کرنے کی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد تیسرا میتھڈ، اب اگر آپ کے پاس کوئی ایسی رقم ہے، اسی طرح کی ہم ایک رقم لے لیتے ہیں، ایکس کی 2 جمع 1 بھی میں لے لیتا ہوں اور ایکس کی 2 جمع 3 میں لے لیتا ہوں. اب یہ دیکھیں یہ بھی 2، سب سے پہلے تو یہ پراپر ہے، واجب ہے، یہ چیز تو ہم نے پہلے ہی چیک کرنی ہے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مخرج میں ہمارے پاس 2 درجی 2 ایکسپریشن ہے اور دونوں آپس میں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں، اور یہ دونوں اس میں مطلب لینئر میں یک درجی میں تبدیل بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کی فیکٹرائزیشن ان کی تجزیہ نہیں ہو سکتی. تو آپ اسی طرح لکھیں گے اے ایکس پلس بی پہلی 2 درجی رقم. یہاں بھی آپ کی مرضی ہے، آپ ایکس کی 2 جمع 3 پہلے لکھ لیں، کوئی ایشو نہیں ہے، اور ایکس کی 2 جمع 1 بعد میں لکھ لیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اے ایکس جمع بی آ گیا تو آگے سی ایکس پلس ڈی لکھیں گے. یہ ہے جی اس کی جرنل فارم. اب ایکس کی 2 جمع 3 آئے گا مخرج میں، جزوی کسر میں تبدیل کرنے کی جرنل فارم. اب یہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے جب ہمارے پاس لینئر ٹرمز ہوں آپس میں ملٹیپلائی ہو رہی ہوں اور ان کی طاقت ایک ہو، اور جب ہمارے پاس ایک آدھ لینئر ٹرم ہو، دوسری ہمارے پاس جو ہے وہ کوارٹریٹک فارم ہو اور وہ آپس میں ملٹیپلائی ہو رہی ہوں. تیسرا ہم نے 2 کیا لے لی ہیں، 2 درجی ٹرمز آپس میں ملٹیپلائی کر لینی ہے. اور اگر ہمارے پاس تیسری ہوتی تو آگے سی ایکس ڈی آ گیا، پھر ای ایکس پلس ڈی ای ایف ایف، ای ایکس پلس ایف لکھتے بٹے میں تیسری جو بھی 2 درجی رقم ہوتی وہ لکھ لیتے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اب اسی میتھڈ کو آگے چلاتے ہوئے اگر ہمارے پاس
ہے کوئی ایسی رقم ہے جیسا کہ پہلے والی ہے 5x جمع 3، ایک کسر ہم لیتے ہیں نیچے جس طرح ہم نے اس کی لینئر ٹرمز لے لی تھی، اب میں کوئی طاقت لے لیتا ہوں ان کی۔ x جمع 2 کی طاقت اگر ہمارے پاس 1 ہو اور x جمع 1 کی طاقت ہمارے پاس 3 ہو تو ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو a بٹے پہلی یک درجی رقم مخرج والی وہ ہم نے لکھ لی ہے، جمع آگے مجھے نظر آ رہا ہے یہ بھی ایک یک درجی رقم ہے لیکن اس کی طاقت ہے 3، تو یہ 3 دفعہ آئے گی، اور 3 دفعہ کیسے آئے گی؟ ایک دفعہ b بٹا x جمع 1 ایک طاقت جمع c بٹا x جمع 1 کی طاقت 2 بڑھتی جائے گی ایک ایک، آگے جمع d بٹے x جمع 1 کی طاقت 3، اس طاقت تک ہم جائیں گے جتنا اس لینئر ٹرم کی طاقت ہے۔ یہاں 3 طاقت تھی تو ہم 3 تک گئے ہیں، b c اور d، اور ایک ایک ہم اس کی طاقت بڑھاتے جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی رول کو اپلائی کریں گے ہم یہاں اگر 2 درجی رقمیں ہیں، مطلب یہ جیسے bx پلس c بٹے x کی 2 جمع 1 ہے، اگر یہاں اس کی طاقت 2 ہوتی تو میں کیا لکھتا؟ آگے dx پلس e بٹے x کی 2 جمع 1 کی طاقت میں 2 لکھ لیتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طریقے سے یہاں اگر ہمارے پاس ان 2 درجی رقموں کی بھی کوئی طاقت ہوتی تو ہم ایک ایک طاقت بھی بڑھاتے جاتے اور ex پلس f آگے اپ ٹو سو آن ہم ایسے چلتے جاتے۔ یہ تو تھے ہمارے پاس جزوی کسر میں تبدیل کرنے کے طریقے، اور سب سے پہلے ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کہ کسر ہوتی کیا ہے، کسر واجب اور غیر واجب کون کون سی ہوتی ہیں، اور اگر ہمارے پاس غیر واجب کسر ہے اس کو ہم واجب میں کیسے چینج کریں گے، اور سب سے پہلے ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ کسر کو آپ واجب میں چینج کر کے ہی آپ اس کی پھر جزوی کسریں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس چیپٹر کے ہر مشق کے جو بھی ہمارے سمارٹ سلیبس کے کویسچن ہیں ان کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو۔